واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 206 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، دانش مندوں نے کہا ہے کہ تاریخ بہترین استاد ہے۔ جس قوم نے تاریخ سے سبق سیکھا وہ قوم تاریخ میں زندہ اور پائندہ رہی اور رہتی صدیوں تک نام پایا، اور جن قوموں نے تاریخ کے عبرتناک واقعات سے عبرت حاصل نہ کی وہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بن کر تاریخ سے ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گئیں۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جس مذہب میں تفرقہ بازی پیدا ہوئی وہ مذہب زندہ نہ رہ سکا، اور اگر زندہ رہا بھی تو اس کے پیروکار غیروں کے غلام رہے اور ان کا مذہب غیروں کے لیے تماشا بنا رہا۔ یہ بھی ہے کہ جس قوم کی قیادت میں ذاتی مفادات آ گئے اور اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی وہ قومیں اگر زندہ رہیں بھی تو دوسروں کے محتاج بن کر زندہ رہیں۔ نہ اس قوم کی کوئی عزت رہی، نہ وقار اور نہ کوئی پہچان۔ مجاہدین اسلام کے جذبہ جہاد اور ایمان کی پختگی نے رومیوں کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ ناظرین، پہلے گزر چکا ہے کہ مرتینا کے بیٹے ہرکلیوناس کو کونستانس کے ساتھ شریک حکمرانی بنا دیا گیا تھا۔ یہ مرتینا کی سازش اور ابلیس ذہن کا حاصل تھا، ورنہ ہرکلیوناس اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس میں شریک کیا جاتا۔ اس نے دیکھا کہ کریون کی شکست کے معاملے میں ہر کوئی کونستانس کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ معلوم نہیں اس کی ماں نے اسے اپنی اہمیت جتانے کا یہ طریقہ بتایا تھا یا اس کے اپنے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ ایک روز اس نے بزنطیہ کی ساری فوج کو گھوڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کر لیا۔ فوج کے ساتھ 3-4 جرنیل بھی تھے۔ ہرکلیوناس گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوج کو یہ خبر سنائی کہ مصر میں مسلمانوں نے کریون نام کا ایک اور بڑا شہر فتح کر لیا ہے اور اب وہ اسکندریہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو مصر کا دارالحکومت ہے، اور اگر مسلمانوں نے اسکندریہ بھی فتح کر لیا تو ہمارا پورا مصر مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ہرکلیوناس نے یہ پیغام سنا کر کہا کہ اپنی فوج مسلمانوں کے آگے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ اگر پورا مصر ہاتھ سے نکل گیا تو مسلمان بحیرہ روم پار کر کے بزنطیہ پر حملہ کریں گے اور پھر تم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دو گے۔ بزنطیہ کی فوج کو یہ خبر دینے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اگر اس فوج کو یہ خبر سنائی ہی تھی تو اس فوج کی حوصلہ افزائی کرنی تھی کہ وہ فوجی اپنے ان فوجی ساتھیوں جیسے نہ ہو جائیں جو مصر میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے آ رہے ہیں اور پورا مصر دے بیٹھے ہیں۔ لیکن ہرکلیوناس نے اس فوج کو بزدل اور حرام خور کہا جو ابھی مصر گئی ہی نہیں تھی۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ تنخواہ حرام کر رہے ہو اور اپنا فرض دیانتداری سے پورا نہیں کر رہے۔ پھر اس نے جرنیلوں کو بھی توہین آمیز الفاظ کہہ دیے اور اس کا بولنے کا انداز طنزیہ اور غصیلا ہوتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں سے جو کمک بھیجی گئی تھی وہ بھی مصر کی فوج جیسی بزدل نکلی۔ ہرکلیوناس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کمک کا بہت تھوڑا حصہ کریون بھیجا گیا تھا اور باقی ساری کمک ابھی اسکندریہ میں ہے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئی ہی نہیں۔ وہ دراصل جرنیلوں اور فوج پر یہ رعب جھاڑ رہا تھا کہ وہ بھی سلطنت روم کا ایک بادشاہ ہے اور جو چاہے کر اور کہہ سکتا ہے۔ آخر ایک جرنیل بول پڑا۔ اس نے کہا کہ انہیں وہ بلا جواز بزدل اور حرام خور نہ کہے، ابھی تو وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھیجے ہی نہیں گئے۔ اگر مصر کی فوج نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں تو بزنطیہ کی فوج بزدل کس طرح قرار دے دی گئی ہے؟ ہرکلیوناس نے کوئی تسلی بخش جواب یا حوصلہ افزا جواب دینے کے بجائے اس جرنیل کو یوں ڈانٹ دیا جیسے وہ جرنیل نہ ہو، کوئی ادنا سپاہی ہو۔ ایک جرنیل کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر ایک اور جرنیل بول پڑا اور اس نے بھی احتجاج کیا اور کہا کہ ہرکلیوناس بادشاہی کیوں نہ ہو، وہ فوج کے سامنے کسی جرنیل کی اس طرح توہین نہ کریں۔ ہرکلیوناس میں تدبر کا تو نام و نشان نہ تھا، وہ بگڑا ہوا شہزادہ تھا، اس میں کونستانس جیسی ذہانت تھی ہی نہیں۔ کونستانس کی تربیت اس کے باپ قسطنطین نے کی تھی جس میں عسکری ٹریننگ بھی شامل تھی اور سلطنت کے امور و مسائل کی تعلیم و تربیت بھی۔ ہرکلیوناس اپنی ماں کے زیر اثر رہا تھا اور مرتینا ایک انتہائی خوبصورت اور بے حد سازشی ذہن والی عورت تھی۔ جب ہرکلیوناس نے دوسرے جرنیل کو پہلے جرنیل سے بھی زیادہ ڈانٹ پلا دی تو باقی جرنیل غصے اور احتجاج سے بھرے ہوئے ایسے بولے کہ ہرکلیوناس کو ایک دو تلخ باتیں کہہ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہی پوری کی پوری فوج نے شور و غل برپا کر دیا اور کچھ نے ترتیب ہی توڑ ڈالی اور ایک منظم فوج نے غم و غصے سے بھرے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر لی۔ ہرکلیوناس تحکمانہ
لہجے میں چیخ چلا رہا تھا، لیکن اس کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا، نہ اس کی آواز اس قدر زیادہ شور و غل میں سنائی دے رہی تھی۔ ہرکلیوناس فوج سے خطاب کرنے کے لیے پورے شاہانہ کر و فر سے گیا تھا۔ اس کے ساتھ شاہی باڈی گارڈ کا دستہ بھی تھا اور ایک باڈی گارڈ نے شاہی پرچم اٹھا رکھا تھا۔ وہاں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ ہرکلیوناس کی جان خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے فوجی اس پر حملہ کر کے اسے تلواروں سے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ حفاظتی دستے کے کمانڈر نے اپنے دستے کو اشارہ دے کر ہرکلیوناس کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ حفاظتی دستے کے کمانڈر نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور عقل مندی یہ کی کہ تلواریں نیام سے نہ نکلنے دی۔ تلوار بے نیام کرنے کا مطلب چیلنج ہوتا تھا۔ حفاظتی دستے کے فرائض کا تقاضا کچھ اور تھا، لیکن اس کے کمانڈر نے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر اپنی ہی فوج کے مقابلے میں آنے سے گریز کیا اور ساتھ ہی یہ دانشمندی کی کہ ایک باڈی گارڈ کو کان میں کہا کہ وہ بہت ہی تیزی سے جائے اور جنرل اقلیونوس کو اطلاع دے کہ گھوڑ دوڑ کے میدان میں بغاوت کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ محافظ گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہوا سے باتیں کرتا جنرل اقلیونوس کے پاس جا پہنچا۔ اس جرنیل نے کونستانس کو اطلاع دی اور دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر گھوڑے سر پر دوڑاتے گھوڑ دوڑ میدان میں جا پہنچے۔ دیکھا کہ فوج ان کی اپنی فوج لگتی ہی نہیں تھی، وہاں شاہی خاندان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے اور بار بار ایسی آوازیں اٹھتی تھی کہ ہم بزدل نہیں، بزدل شاہی خاندان ہے وغیرہ۔ کونستانس اور سپریم کمانڈر جنرل اقلیونوس کے لیے یہ صورتحال کوئی نئی نہیں تھی، اس سے پہلے باقاعدہ بغاوت ہو چکی تھی جو بہت حد تک خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب قسطنطین کی موت پر پتہ چلا تھا کہ مرتینہ نے شاہی طبیب کے ہاتھوں اسے زہر دلوایا ہے۔ روم کے تخت و تاج کی وراثت پر جرنیل اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ یہ حکام دو حصوں میں بٹ گئے تھے اور پھر جرنیلوں نے آپس میں بٹ کر فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بظاہر فوج ایک تھی، لیکن ان کے دل بٹ کر دو ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ خانہ جنگی قابو میں آئی اور امن و امان بحال کیا گیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں تخت کی وراثت کونستان اور ہرکلیوناس کو دے دی گئی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 207 میں دیکھنا مت بھولیے۔